أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان ربی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ حضور نبی کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول شریف کی آج 29 تاریخ ہے اور اس کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ جس میں ہم حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس ثواب کے لیے ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ یہ ختم پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جب کسی بندے نے اللہ کا ولی بننا ہوتا ہے تو حضور غوث اعظم سے اس کی موڑ لگتی ہے، وہاں سے وہ موڑ لگے گی پھر وہ اللہ کا ولی کھلانے کے قابل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ولیوں کی شان کو اس انداز میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی کہتے کسے ہیں کہ ہر ایرا گہرا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یا 5 وقت نماز پڑھنے والا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یا حج کرنے والا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اس کا اصطلاحی معنی علامہ مسعود بن عمر تفتازانی آپ لکھتے ہیں ولی وہ مومن کامل ہے
ولی کون ہوگا؟ سب سے پہلے مومن ہوگا. ولی کے لیے مومن ہونا شرط ہے. ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عارف باللہ، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. معرفت کیا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. اور وہ جو مومن ہوتا ہے، کون سا مومن؟ جسے عارف باللہ کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کی عام بندوں سے زیادہ اللہ کی زیادہ پہچان حاصل ہے، معرفت حاصل ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کرتا کہ میں نے 1 سال نماز پڑھ لی، اب 1 سال چھٹی، یا میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی چھٹی، عصر کی پڑھی، مغرب کی چھٹی، عشاء کی پڑھی، فجر کی چھٹی. ایسے نہیں. ولی کون ہوگا؟ یہ آپ اپنے ذہن میں تعریف سمجھ لیں. ہر ایرا غارہ، بڑے بڑے بال کرانے والا، بوٹی بھنگ پینے والا، علی علی کے نعرے لگانے والا ولی نہیں ہو سکتا. ولی کون ہوگا؟ مومن کامل ہو، اور کیا ہو؟ اسے عام لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، پہچان حاصل ہو. اور کیا کرتا ہو؟ دائمی عبادت کرتا ہو. دائمی، لگاتار، مدت تک لگاتار، کوئی نماز مس نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں، قضا نہیں ہوتی. کس کی؟ اللہ کے ولی کی. اور کون ہوتا ہے ولی؟ اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے مجتنب رہتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچ کے رہتا ہے. یہ اللہ کے ولی کی تعریف ہے. اگر آپ بھی، اب یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے یا آپ نہیں بن سکتے، آپ بھی بن سکتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صرف اللہ کے ولی پیر ہی ہوں گے اور کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوگا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا ولی ہر مسلمان ہو سکتا ہے. کون سا مسلمان؟ جو مومن کامل ہو اور اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو، یعنی وہ اللہ کی پہچان کے اندر سرگردہ ہو. یعنی میں اللہ کو پہچان لوں، میں اللہ کو کیسے پہچانوں، وہ اس سلسلے میں لگا رہے، محنت کرتا رہے. اور پھر کیا کرے؟ آپ بھی اللہ کا ولی بن سکتے ہیں. کس طرح؟ کہ دائمی عبادت کریں. یہ کہ نہیں 1 ہفتہ کر لی، 1 ہفتہ چھوٹی. رمضان کا مہینہ آیا، قرآن پاک بھی پڑھا، 5 نمازی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، اشراق 4 بھی پڑھے، ساری چیزیں کی. رمضان کا مہینہ گیا، قرآن پاک بھی بند، 5 نمازیں بھی ختم، تہجد بھی ختم، اشراق بھی 4. یہ نہیں. اگر ولی بننا ہے تو دائمی بات کرنی پڑے گی. اگر تہجد شروع کر دی ہے تو یہ اپنے اوپر فرض سمجھ کے ادا کرنی ہوگی. اگر اللہ کا ولی بننا ہے، اگر آپ نے تہجد کی نماز شروع کر دی، بھئی آپ کے اندر طلب ہے کہ میں اللہ کا دوست بنوں، اللہ کے قریب ہوں. اگر آپ نے تہجد کی نماز شروع کر دی ہے تو آپ اب اس میں وہ فرض سمجھ گئے کہ اگر مجھ سے قضا ہوگی نا تو میں نے اسی قضا ادا کرنی ہے. حالانکہ نفل ہے، وہ معاف ہے، نہیں پڑھو گناہ نہیں آپ کے دل میں. لیکن میں بات کر رہا ہوں اس لیول کی، جب بندہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ دائمی عبادت کرتا ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچ کر رہتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ کے رہتا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو. یہ اللہ کے ولی کی خاصیت ہوتی ہے. اور لذات شہوات میں انہمال ہونے سے گریز کرتا ہے. لذات، چلے آپ دوست اکٹھے ہو کے پارٹی کرتے ہیں، پارٹی کے اندر ہو سکتا ہے کہ شراب بھی پی لیں، کسی کی مرغی چوری کر کے وہ بھی کھا لیں. لذات ہو گئی ہے. لذات میں آ کے نماز چھوڑ دی،
یہ بھی نہیں کام کرنا. ہر قسم کے لذات سے بچ کے رہتا ہے اور شہوات میں انعامات نہیں ہوتا. جدید دور ہے، موبائل کے اوپر لڑکیوں کی تصویریں نہیں دیکھتا، لڑکیوں کی ویڈیو نہیں دیکھتا، ٹی وی کے اندر لڑکیاں نہیں دیکھتا، عام چلتے پھرتے لڑکیوں کو تاڑتا نہیں. یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے. اگر آپ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، یہ آپ کو کام کرنے پڑیں گے، پھر آپ اللہ کے دوست بنیں گے، اللہ کے ولی بنیں گے. کیا کام کرنے پڑیں گے؟ سب سے پہلے مومن کامل ہو، پھر عارف باللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی سے پہچان حاصل ہو، دائمی عبادت کرتا ہو، جو عبادت شروع کر لی اسے پوری کرے. مثال اس نے کہا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا. اب یہ نہیں کرنا کہ میں نے 1 سال پڑھ لیا 1 سال نہیں پڑھا، نہیں. جب شروع کر دیا ہے تو جیسے مرضی حالات ہو، فوتگی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، غمی ہو، خوشی ہو بھی حالات ہو، پھر آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں، دائمی بات کرنی ہے. اور ہر قسم کے گناہوں سے بچ کے رہنا ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں. ہر قسم سے گناہ سے بچ کے رہنا ہے. لذات شہوات میں ہی بات نہیں ہونا، ان سے گریز کرنا ہے. اور ولی سے مراد وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو، عالم دین کا علم بھی ہو. اب ماشاءاللہ ایسے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ولی ہیں. اب انہیں معلوم، اس سے کہیں گے اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ وضو کتنے فرائض ہیں. یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. یہ اللہ کے ولی نہیں ہوگا. جو یہ کہے گا نا، اسے پوچھے جی غسل کے فرائض کتنے ہیں، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم تو بابے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں. مولوی سے پوچھو جا کے کہ تجھے کیا ہوا، کہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی، تو بتا کتنے فرائض غسل کے، کتنے فرائض ہیں وضو کے، کتنے فرائض نماز کے. بس یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. عالم باللہ ہو، عالم ہو، جو ضروریات دین ہیں ان کے مسائل جانتا ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل جانتا ہو. یہ ناپاک ہے، یہ پاک ہے. کپڑے ناپاک ہو گئے تو کیسے پاک کرنا جانتا ہو. اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمیں یہ مسائل جاننے. کپڑا ناپاک ہو پھر پاک کیسے کرنا ہے، بدن ناپاک ہو گیا غسل فرض ہو گیا، غسل ادا کیسے کرنا ہے، وضو فرض کتنے فرائض ہیں، وضو کے غسل کتنے فرائض ہیں، نماز کتنے فرائض ہیں، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ جو زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے لگنے، سحری کے مسائل کیا ہیں اور افطار کے مسائل کیا ہیں، یہ سب آنے چاہیے ہمیں. یہ ہم پر فرض ہے علوم، یہ یاد رکھنا. بہرحال عالم باللہ ہو، اخلاص ساتھ دائمی بات کرتا ہو، اسے اللہ کا ولی کہیں گے. اور علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی آپ اللہ کے ولی تعریف فرماتے ہیں ولی کے بارے میں یہ کہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو تقدیر پر راضی رہتا ہے. کوئی فوتگی ہو گئی، گلہ اشلا نہیں کرتا کہ اللہ جیسے تیری رضا میں تیری رضا میں راضی. ولی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں، اور تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام نہیں چل رہا، چلو جی کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، تویز لے کر آتے ہیں. سر میں درد ہو گیا، کسی کے پاس جاتے ہیں، یہ ہو گیا. کوئی بہت مسئلے مسائل ہو زندگی کے، چلو جی اس بابے کے پاس جاتے ہیں، اس عامل کے پاس جاتے ہیں. نہیں، ولی کیا ہوگا؟ جو تقدیر پر راضی رہتا ہے، اور جو مصائب اس پہ آ جائے، پریشانی آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. نعمتوں کا یعنی ہر بات پر اللہ شکر ادا کرتا ہے. یا اللہ پانی پیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. کھانا کھایا، یا اللہ تیرا شکر ہے. چائے پی، یا اللہ تیرا شکر ہے. بچے لیے، یا اللہ تیرا شکر ہے. کپڑے پہنے، یا اللہ تیرا شکر ہے.
وضو کیا یا اللہ تیرا شکر ہے، نماز ادا کی یا اللہ تیرا شکر ہے، دعا کی یا اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر ادا کرنا بھی اللہ کا شکر ہے۔ شکر ادا کرنا بھی اللہ کا شکر ہے کہ تیرا شکر ہے، تو نے شکر ادا کرنے کی توفیق دی۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہمیشہ حق کی موافقت میں ہوتا ہے، حق پر چلتے ہیں۔ اور ولی کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں اللہ کے ولی؟ جو لوگوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، بس، اور کوئی شدہ نہیں مانگتے کہ اس کی بڑی گاڑی ہے یہ میرے قریب آ جائے، اس کا بڑا مرتب روپے ہے یہ قریب ہو جائے، نہیں، محبت کریں گے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہر چیز کے اندر جو اللہ کا ولی ہوگا یہ تلاش کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور قرآن مجید نے ولی کی تعریف میں فرمایا، کون ولی؟ جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ اللہ کا ولی کون ہوگا؟ بولے، جو ایمان لایا اور ہمیشہ متقی رہا، گناہوں سے بچ کے رہا۔ اور کون ہوگا اللہ کا ولی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، داڑھی بڑھاؤ، مجھے کشواؤ، مجھے پسند کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب ماشاءاللہ پیر ایسے ہوتے ہیں جن کی مجھے بڑی بڑی ہوتی ہیں، داڑھی نہیں ہوتی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہیں کر رہے۔ جو نہیں کر رہا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا پیر ہو سکتا ہے، ہاں، پیر کیا نہیں آپ کا ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کون سا؟ جس کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق داڑھی نہیں ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ پیر ہو جائے گا، ہاں آپ مان لیتے ہیں، جس کے داڑھی موڑی آپ سے پیر مان لیتے ہیں، جس کے بڑے بڑے بال ہو پیر مان لیتے ہیں، آپ مان لیں، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ کا ولی کون ہوگا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرے گا، ہمیشہ متقی رہے گا۔ متقی رہنے سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہے گا، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، وہ تمام گناہوں سے بچ کے رہے گا۔ اور مکروہ تنزیہ، وہ کہتے ہیں نا کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، بھائی وہ نہیں پیتا، کھڑا کھانا مکروہ ہے۔ کئی لوگ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں اور کھڑے ہو کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اب وہ کام ایسا نہیں کرے گا، ارے چھوٹی بات، کھڑے ہو کے پانی پی سکتے ہیں، یہ بھی ایک روایت آتی ہے، لیکن اکثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر عمل رہا کہ بیٹھ کے پینا، بیٹھ کے کھانا، کھڑے ہو کھا پی سکتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے۔ بہرحال مکروہ تنزیہ، خلاف سنت اور خلاف اولیٰ سے بچتا رہے گا، تمام فرائض واجبات پر دوام کرے گا، پورے کرے گا۔ کون؟ اللہ کا ولی۔ پیر نہیں کہہ رہا میں، پیر اور ہے، اللہ کا ولی اور ہے، یہ آپ ذہن میں بات ڈال لیں۔ پیر اور ہے، اللہ کا ولی اور ہے۔ پیر ہوگا وہ اپنے کتے لڑائے گا، خسرے کھسنے چاہے گا، آپ بھی خوش ہوتے ہیں، پیر بھی خوش ہوتا ہے، واہ واہ جی واہ واہ، بڑا پیر نے کام کیا، ساری عوام وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں پیر نے کتے لائے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی یہ کام نہیں کرے گا، یہ آپ ذہن میں بات ڈال لیں۔ بہرحال اللہ کا ولی ہوگا جو تمام فرائض واجبات پر دوام کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر پابندی سے عمل کرے گا، ایک سنت نہیں، دو سنت نہیں، تمام سنت پر عمل کرے گا، کوشش کرے گا۔ کون؟ اللہ کا ولی۔ پیر نہیں کہہ رہا میں، کسے کہہ رہا ہوں؟ پیر اور ہے، اللہ کے ولی اور ہے۔ آج کے دور میں پیر اور ہے، اللہ کے ولی اور ہے۔
مولوی اور ہیں، اللہ کے ولی اور ہیں. آپ ہوتے ہیں نا کہ ایسے چلے جائیں آپ، وہ بھانگ پی رہے ہوں گے، سٹے لگا رہے ہوں گے، وہ پوچھیں کہ ہاں جی یہ مسئلہ بتائیں کتنے فرائض ہیں نماز کے. نا ہمارا کام نہیں ہے، یہ مولوی کا کام ہے. اچھا بھائی تو کہتے ہیں میں بڑا ملک ہوں، بڑی مجھے اللہ کی معرفت، تو بتا پھر. بہرحال ہمیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے اور تمام سنتوں پر پابندی سے عمل کریں گے، تمام سنتوں اور آداب پر عامل ہوں، نفلی عبادات کو دوام کریں گے. کیا کہہ رہا ہوں؟ نفلی عبادات کو. فرض نماز تو پڑھ کے پڑھنی ہے، فرض نماز تو وہ جو فرض ہو گئی وہ تو پڑھ کے پڑھنی. اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، اشراق چارج کی نماز بھی پڑھیں گے، عوامین پڑھیں گے، اور نوافل ہوں گے وہ بھی ادا کریں گے. کون کریں گے؟ اللہ کے ولی. پیر نہیں کہہ رہا، کون کریں گے؟ اللہ کے ولی. آج تو بڑے بڑے اے سی ہوتے ہیں پیر گھروں کے اندر، آرام سے گہری نیند سوتے ہیں. بس بہرحال جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی صفات، جمال اور جلال میں ڈوبا ہوا ہو. یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے ولی. ضروری نہیں کہ پیر ہی ہو گئے اللہ کے ولی، کبھی اور ہوں گے، نہیں آپ بھی بن سکتے ہیں. بس عمل کرنا ہے آپ نے. جو باتیں بیان کر رہا ہوں ان شرائط کے اوپر عمل کرنا ہے تو آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف پٹھان ہی اللہ کے ولی بنیں گے، رانگڑ نہیں بنیں گے. بھائی رانگڑ بھی بن سکتے ہیں، رانگڑوں کے اندر بھی اللہ کے ولی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ بھی بن سکتے ہیں. یہ چھوٹا نہ کریں، آپ بھی رانگڑ تو آپ بھی بن سکتے ہیں. کمہار ہیں وہ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، لوہار ہیں وہ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، مناری ہیں وہ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اس میں قید نہیں ہے ذات کی، بھائی یہ ذات والا اللہ کا ولی بنے گا، یہ بھی بنے گا، نہیں. جو یہ چیزیں عمل کرے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. اور پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے جمال کے اندر، جلال میں ڈوبا ہوا، انہیں عام مسلمانوں کی بنسبت سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہو. ان کا دل نور معرفت سے اس طرح مستغرق ہو کہ جب وہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل دیکھیں. جب وہ کسی میں دیکھیں کہ واہ اللہ نے کیا پیاری مسجد بنائی، واہ کیا اللہ نے یہ عقل انسان کو عقل دی، کتنا خوبصورت پنکھا بنایا، واہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اس نے خوبصورت ٹائل. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت وہ دیکھیں، دلائل دیکھیں. جب وہ سنیں تو کیا سنیں؟ اللہ کا کلام سنیں. جب گانوں میں ہینڈ فری لگائیں تو گانے نہ ہو اس کے اندر، اس میں کیا ہو؟ اللہ کا کلام ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو اور ان کی حمد و ثنا سنیں. اور جب گفتگو کرے، جب بولے تو گالیاں نہ ہو، غیبتیں نہ ہو، دنیا داری گفتگو نہ ہو. جب وہ گفتگو کرے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے متعلق گفتگو کرے. اللہ کے ولی جب بولے تو کیا کرے؟ اللہ کے بارے میں بولے اور اس کے رسول کے بارے میں بولے، اور ان کا عمل اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں ہو. ان کا ہدف اور نصب العین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو. اور ولی کون ہے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 64، 65 اور 66. آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولیوں کی نشانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور جو لوگ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں. اگر آپ نے اللہ کا ولی بننا ہے تو پھر آپ کو رات کو سونا نہیں ہے. رات کو کم سو لیں، 2-3 گھنٹے کے لیے بس. پھر کھڑے ہو کر کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، سجدے کریں، کھڑے ہو کر قیام کریں. یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے. وہ بہت کم
سوتے ہیں بہت کم کھاتے ہیں. اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو کم کھایا کریں, کم سویا کریں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنے رب کے حضور سجدے اور رات قیام میں رات گزار دیتے ہیں, اور اگلی آیت میں شاہ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اور جو یہ دعا کرتے ہیں رات کو اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں. اگلی آیت میں شاہ فرمایا اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے, اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے. اب میں سوال ایک عام سے کرنا چاہتا ہوں آپ سے, کیا کبھی آپ نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے؟ باپ دیکھتے ہیں اللہ گاڑی دے دے, یا اللہ بیٹا دے دے, یا اللہ بینک بیلنس دے دے, یا اللہ اچھی بیوی دے دے, یا اللہ مکان دے دے, زمینیں دے دے. کبھی دعا کی ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, قبر کے عذاب سے بچا لے؟ یہ دعا کون کرے گا؟ یہ دعا کریں گے اللہ کے ولی. سبحان اللہ. جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ یہ دعا کریں گے. اور فرمایا اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے, بے شک اس کا عذاب چمٹنے والی مصیبت ہے. پھر فرمایا انہا ساعت مستقر و مقاما, بے شک وہ جہنم وہ قیام اور سکونت کی بہت بری چیز ہے, بری جگہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کرتے ہیں. اور اگلی آیت میں ٹائم ختم ہو چکا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 16 اور 17, اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ متقی لوگ, اللہ فرماتا ہے وہ متقی لوگ جو دعا کرتے ہیں, جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے, ربنا اننا آمنا, بے شک ہم ایمان لائے, فاغفر لنا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے, وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا, دوزخ کی آگ سے بچا. یہ کون دعا مانگتے ہیں؟ اللہ کے ولی. کیا آپ بھی دعا مانگتے ہیں؟ کیا ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے, ہمارے گناہ؟ یہ تو ہمارے مولوی صاحب مانگیں گے, ہم نہیں مانگیں گے. یہ ہر ایک بندے کو, ہر انسان کو دعا مسلمان کو مانگنی چاہیے. کیا کہ اللہ ہم ایمان لائے, ہم سے ٹکائیں ہوگی, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. اور اگلی آیت میں شاہ فرمایا اور وہ دعا کرتے ہیں کون اللہ کے ولی؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. وہ صبر کرنے والے. کون اللہ کے ولی؟ صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, اطاعت کرنے والے. اب کل بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کی تھی کہ ہمارا پورا معاشرہ, پورا پاکستان منافقوں کا پاکستان ہے. منافقوں کا بہت کم ہوں گے جو سیدھے لوگ ہوں گے, باقی اکثر منافق ہیں. کیوں منافق ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی نشانیاں جب بولے جھوٹ بولے. تو کیا پورا پاکستان جھوٹ نہیں بولتا؟ نیچے سے لے کر وزیر اعظم تک, اوپر سے لے کے نیچے تک, کہ سارے جھوٹ نہیں بولتے؟ تو منافق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر فرمایا کہ وعدہ خلافی کرے. وعدہ کرے تو کیا کرے؟ وعدہ خلافی کرے, توڑ دے وعدہ. تو ہم کر نہیں رہے ہیں, توڑ کے نشانی جائے گی منافقوں کی. تو میں نے عرض یہ کی تھی کہ پورا پاکستان ہی منافقوں کا پاکستان ہے. ادھر کیا ہے, ادھر کیا ہے, منہ پہ کیا ہے, پیٹھ پیچھے کیا ہے, یہ تو دور کی بات ہے. لیکن جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی منافق کی نشانی, مسلمان کی نشانی نہیں ہے. اور اکثر ہمارے پاکستان میں منافق ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک سارے, اکثر زیادہ منافق ہیں. اکا دکا ہوں گے جو بیچارے سیدھے مسلمان ہوں گے.
بہرحال اللہ شاہ شاہ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری حصوں